اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جبکہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ ابھی آپ 6 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمے لیا۔ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تھی کہ محبت کرنے والے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12ویں سال سے گزر کر 13ویں سال میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھر پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی تجارتی سفر میں بحیرہ نامی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو پہچان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا، اس نوجوان کو گھر واپس لے جاؤ، جس طرح میں نے ان کو پہچان لیا ہے، اگر یہودیوں نے بھی پہچان لیا تو انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس لے آئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برے کام اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے اور امانت دار ہونے کی دھوم تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان شام لے جانے کی دعوت دی۔ معاوضہ دوسروں کی نسبت زیادہ طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد سفر پر جانا منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تجارتی سامان کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ تجارتی سامان لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور اخلاق کی بے حد تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اسے منظور فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اب حجر اسود کا نصب کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو مکہ کے ایک بوڑھے سردار نے کہا، کل صبح جو شخص باب شیبہ سے پہلے داخل ہو اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ اس سے کروایا جائے۔ دوسرے دن سب کی نگاہیں باب شیبہ پر لگی ہوئی تھیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور وہ کہنے لگے، صادق آ گیا، امین آ گیا، اب ہم اپنا فیصلہ ان سے کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر چادر میں رکھا اور قریش کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو ایک دن غار حرا میں اللہ رب العزت کے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے پہلی وحی نازل کرتے ہوئے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی نازک بوند سے۔ پڑھ، تیرا رب کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا جو باتیں اسے معلوم نہ تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ تمام واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ نبوت کا تاج پہنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی۔ یہ سلسلہ خاموشی سے جاری رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب کھلم کھلا اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی تو مکہ میں طوفان آ گیا۔ مکہ کے بت پرست غصے سے کھول اٹھے۔ پہل تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہ پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اپنے بتوں کی بے عزتی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں تبلیغ فرما رہے تھے تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی اور شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کی راہ میں پہلے شہید تھے۔ اب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک دن وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے لوٹے تو ان کی لونڈی نے واپس آنے پر بتایا کہ ابو جہل یعنی کہ عمر بن حشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی ہے، انہیں برا بھلا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنی کمان لے کر ابو جہل کے پاس آئے اور کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور بولے، سن لے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے کر آئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ روک سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ یہ رجب کی 27 تاریخ تھی اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ واقعہ معراج کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ رب العزت کا پیغام دیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گئے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کرائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 3 پیالے پیش کیے۔ ایک میں شہد تھا، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کا نظارہ بھی دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی۔ کافروں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ کافر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔